اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ سورہ بقرہ کی 257 نمبر آیت ہے، اس کا پہلا حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کا اللہ ولی ہے، دوست ہے، کارساز ہے، اور وہی ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، مطلب اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اب اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا وہ ایک گمراہی ہے جس میں آپ چیزوں کی تمیز نہیں کر پاتے۔ اگر آپ اندھیرے میں ہیں تو آپ یہ نہیں بتا سکتے کسی بھی چیز کو۔ آپ جب اندھیرے میں اور تاریکیوں میں دیکھیں گے تو وہ اس کی اصل شکل میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، اس لیے آپ کو پھر روشنی کرنی پڑے گی تاکہ چیزیں واضح ہونی چاہیے۔ تو یہ واضح کرنے کے لیے جو باتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو واضح کرنے کے لیے ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں اور ایک گاڑی ہے آپ کے پاس، اور راستے میں آپ وہ سفر اور منزل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس گاڑی میں آپ کی جو روشنی ہے، گاڑی کی لائٹس ہیں وہ خراب ہیں، تو وہ راستہ جو ہے آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، آپ ڈسٹرب ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح جو اندھیرا ہے، جو گمراہی، جو ایک تاریکی ہے، اس کے دو قسم ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فزیکل اندھیرا جو آپ آنکھوں سے آپ دیکھتے ہو، اگر مثال کے طور پہ لائٹ آف ہو جائے تو وہ اندھیرا چھا جاتا ہے آنکھوں کے سامنے، یہ فزیکل اندھیرا ہے۔ اور ایک مینٹلی اندھیرا ہے جسے ہم جہالت بھی کہتے ہیں، ایک گمراہی بھی کہتے ہیں۔ آپ کو ایک چیز نظر نہیں آ رہی اس کے پیچھے کیا ہے۔ جیسے کوئی بندہ ہے آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر میں آپ کے لیے دو نمبری ہے، وہ آپ کے لیے اچھے خیالات نہیں رکھتا، لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ وہ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ آپ کو وہ فہم، وہ عقل، وہ دیکھنے کی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ آپ میں نہیں ہوتی، اس لیے آپ کو لوگ بیوقوف بنا کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کی گمراہی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے، لیکن ایمان والوں کا، بے ایمانوں کا اور کافروں کا اللہ جو ہے نا، وہ نہیں ان کو ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کو نہیں لے کے جائے گا، لے کر ان کو جائے گا جو ایمان والے ہوں گے، جو رجوع کرنے والے ہوں گے، جو متقین ہوں گے، جو اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ واقعی ہمیں جو ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ تو ہدایت کون دیتا ہے؟ یہ بات ثابت ہو گئی قرآن سے کہ ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے، اور ہدایت اللہ کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے جس کے تھرو آپ اللہ سے تعلق اپنا جوڑ سکتے ہو۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کون سا میڈیم ہے؟ وہ قرآن شریف ہے۔ اگر آپ قرآن کو بیچ سے ہٹا دیں گے تو آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہو پائے۔ اللہ کے ساتھ اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو یہی قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہدایت دیتا ہوں تو وہ ڈائریکٹ نہیں دیتا، بندے سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا۔ اس کلام کرنے کا طریقہ یہ قرآن ہے، اس قرآن کے تھرو ہی ہدایت ملے گی۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، تو یہ قرآن جو ہے یہی ایک ہدایت والا ہے، کیونکہ جس طرح اللہ لا ریب ہے، اسی طرح اس کا جو کلام ہے، کتاب ہے، یہ بھی لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہی ہدایت ہے، اسی کے تھرو ہی ہم فلاح پائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے، معاشرے میں یہ باتیں چلتی ہے کہ مرشد، یہ قرآن جو ہے یہ مرشد کے سوائے آپ ہدایت پا ہی نہیں سکتے، آپ کو مرشد جو ہے نا وہ اس کو ماننا پڑے گا، مرشد بنانا پڑے گا۔ آپ مولویوں کے پاس جاتے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں ہدایت کے لیے، تو یہ چیز، اس میں تھوڑا فرق ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اہل علم کے پاس نہ جاؤ، آپ اہل علم کے پاس جاؤ، بالکل آپ جا سکتے ہو، آپ ان سے معلومات کر سکتے ہو۔ جیسے قرآن میں یہ چیز بالکل کلیئر آئی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو میں آپ کو قرآن کی آیت بتاتا ہوں، یہ 16/43 مطلب 16 سورہ کی 43 آیت میں ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پوچھو ان سے، اہل ذکر سے، یہ جو اہل علم ہے ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں نہیں پتا تو ان سے پوچھو۔ ہدایت کی بات نہیں ہوئی یہاں پہ اس آیت میں، فَاسْأَلُوا مطلب پوچھو ان سے، سوال کرو۔
سوال آپ کر سکتے ہو، لیکن ہدایت جو ملتی ہے یہ قرآن سے ملے گی، ڈائریکٹ اللہ سے ملے گی۔ مرشد قرآن ہے، مرشد اور کوئی نہیں ہے۔ اہل ذکر کے پاس اگر آپ جاتے ہو تو وہ ان کو ہم یہ کہیں گے وہ علماء ہیں، وہ علم رکھنے والے ہیں، ہم ان کو علم رکھنے والے کہیں گے، ہم ان کو اہل ذکر کہیں گے، اہل علم کہیں گے، ہم ان کو سب کہیں گے، لیکن مرشد نہیں کہیں گے۔ مرشد صرف جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے جو کتاب ہے ہدایت دینے والی، صرف وہی ہے۔ اب اہل ذکر جو ہیں ان سے آپ پوچھیں وہ کون ہے، آپ ان سب کے پاس جائیں، جو بھی آپ کو لگتا ہے اگر آپ کے علم سے زیادہ ہیں، آپ کے سوالات کے جواب اگر وہ دے سکتے ہیں، چاہے وہ مولوی حضرات ہوں، چاہے وہ کوئی بھی علماء ہو جن کے پاس آپ جاتے ہو، اگر دوست کے پاس بھی جاتے ہو، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا، آپ چاہتے ہو کہ آپ کا پرابلم حل ہو، تو آپ ان کے پاس بھی جا کر اپنا مسئلہ حل کروا سکتے ہو اور پوچھ سکتے ہو۔ لیکن آپ کو خود یہ ساری پوچھ گچھ کرنے کے بعد جب آپ ڈائریکٹ پھر قرآن میں واپس آ کے جب اس میں پڑھیں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اہل ذکر کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں، مولوی کیا کہتے ہیں، آپ کا جو بھی آپ جن کو بھی آپ مانتے ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو اور اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی آواز کو ضرور ملاؤ، اور اس کے بعد آپ خود پڑھو، سمجھو۔ آپ خود سمجھنے کے بعد جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کیونکہ جو رجوع کرنا چاہتا ہے، یہ میرا ایمان ہے، وہ یہ میں آپ کو یہ لکھ کے 100% بتاتا ہوں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اور تاریکیوں سے روشنی کی طرف آنا چاہتا ہے، اندھیروں سے جو روشنی علم کی طرف آنا چاہتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد کرتا ہے، جو دست غیب سے ان کی مدد ہوتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے کہاں آپ پہنچ جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے خود بھی محنت کرنی پڑے گی، آپ کو خود رجوع کرنا پڑے گا، آپ کو خود دیکھنا پڑے گا۔ کسی لوگوں کے پاس جا کے جو لوگ تو لاریب نہیں ہوتے نا، لوگ تو وہ غلطیوں سے بھرے رہتے ہیں، جو چیز غلطیوں میں جو ایک انسان جو ہے غلطی کا پتلا ہے، ان سے غلطی ہوتی رہتی، کوئی بھی بشر ہو غلطی کرے گا۔ جب لوگ غلطی کرتے رہتے ہیں، جب بشر غلطی کے اوپر غلطی کرتا ہے، تو پھر آپ اس کو مرشد کیسے مانتے ہو؟ کیونکہ مرشد تو لاریب ہوتا ہے، اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ آپ آج سے شروع کریں، آپ جن کو اپنے مرشد بنائے بیٹھے ہوں، آپ ان کی لائف کا ذرا شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں تو صحیح، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، انسان ہے، انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے، انہوں نے بھی بہت ساری غلطیاں کی ہوں گی۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو چھوڑ دو، آپ ان کو جو ہے نا کچھ نہیں مانو، نہیں، آپ ان کے پاس جاؤ، بیٹھو، وہ خود اہل علم ہیں، ان کے ساتھ ان سے سیکھو چیزیں۔ لیکن جو یہ لفظ مرشد کا آپ نے بنایا ہوا ہے اور آپ ان کے پیچھے صرف ہدایت ان سے ہی لے رہے ہو، یہ غلط ہے۔ مہربانی کرے آپ جا کے قرآن کو دیکھیں جو مرشد اصلی ہے۔